السلام علیکم فلک۔ السلام علیکم ستارہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ ہم دو دوست ہیں، ہم دو سہیلیاں، ہم دو ہمجولیاں۔ ہم دو پڑوس میں۔ آج ہم جو ان لاس کا ایک بہت بڑا ٹاپک کور کر رہے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹپس کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی ویڈیو جو کہ بناتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ چیزیں محبتوں سے ہی چلتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ظاہر ہے محبتیں ہم شامل کریں گے اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھی۔ ظاہر ہے اس کی بھی رضا ایسی نہیں ہے کہ ظاہر ہے اس کا بھی یہی ہے نا کہ اپنی میرے خلقت سے محبت کرو۔ تو ظاہر ہے یہ رشتے محبتوں والے ہی ہوتے ہیں جو نئے بنتے بھی ہیں۔ تو اس میں پھر ہم لوگوں نے کہا کہ جو لڑکا ہے اس کو تو نہیں ہم نے چھوڑنا اس کو بھی تو پوچھے ذرا، اس کا بھی تو پوچھے، اس کی اصل ساری ذمہ داری ہے، ساری ذمہ داری تو لڑکے کی ہے، اس کو کیوں چھوڑے ہم؟ اس کو تو سب نے چھوڑ دیا ہے نا۔ یعنی کہ ان کے تو پیرنٹس بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بس زیادہ تر یہی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی لڑکی تربیت یافتہ ہو، ہاں، جبکہ مین رول جو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ لڑکے کی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ وہ دو خاندان لے کے چلتا ہے۔ اور ہم لوگوں کا سارا زور اس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بس لڑکیوں کو ہی سارا کچھ بھر دو اور لڑکے کو فری ہینڈ دے دو۔ مائیں بھی جو ہوتی ہیں وہ ہر چیز لڑکی کو ہی سمجھاتی ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسے نہ کرنا، ویسے نہ کرنا۔ حالانکہ لڑکے نے تو باہر نکل کے اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کے ظاہر نان نفقے کا انتظام کرنا ہے، پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہے، بیوی کو بھی دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد جو اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ کہ مین رول جو ہوتا ہے نا وہ ایک مرد کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک سٹیپ اوپر رکھا ہے، لیکن تربیت میں ہم لوگ مرد کو ایک سٹیپ نیچے لے جاتے ہیں اور سارے سٹیپ لڑکیوں کے لیے ہم کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ جو لڑکے کے پیرنٹس ہیں نا، لڑکے کی ماں خاص طور پر، اس کو چاہیے کہ لڑکے کی بھی اسی طرح تربیت کرے جیسے بیٹی کی کر رہی ہے۔ سب سے پہلے عورت کی عزت کرنا سکھائیں۔ ہاں بالکل، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ اس کی بیوی ہے۔ بالکل جب بیوی آ جائے تو اس کی بھی اتنی عزت کرے۔ بالکل، بینگ عورت سب سے پہلا وہ جو لڑکا ایک عورت کو اپنی زندگی میں دیکھتا ہے وہ اس کی ماں ہے، اس کا اپنی عزت کرنا سکھائیں تاکہ وہ اگلے کی بچی کی بھی عزت کرے۔ ماں کی عزت کرے گا تو آنے والی کی عزت کرے گا نا۔ اور عورتوں کی عزت اس کو کرنا سکھائیں اور سمجھداری سکھائیں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس کے اندر سمجھداری اس طرح سے پیدا کریں کہ اس کے اندر صبر کے ساتھ کہ بیٹا سن لو، لڑکیاں شیئر کرتی ہیں، غصہ نہیں کرنا۔ آج کل کے بچوں کے اندر تو لڑکوں میں کے رویوں میں یہ عام چیزیں ہیں کہ یہ اگریسو بہت ہے، تو یہ سوری ٹو سے یہ ایک اچھا بیہیویئر نہیں ہے۔ لڑکوں کو ہمیشہ نرم مزاج، تحمل مزاج ہونا چاہیے۔ اور بعض دفعہ پیرنٹس بڑا ڈرتے ہیں، بڑا غصیلا، بڑا دیکھیے اگر وہ غصیلا بچپن سے تم نے دیکھا ہے، آپ نے اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ خود ہی ڈر رہے ہیں تو پھر جو بچی آئے گی اس کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے؟ کیا ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بچی جو جادو کی چڑی گھمائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ایسا کر رہا ہے نا، اس کی بیوی آئے گی نا ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں بھی بیوی کیا اس میں پی ایچ ڈی کر کے آئی ہے؟ بالکل ایسے اس لڑکے کو ٹھیک کرنے میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ٹھیک کر لے گی۔ آپ اس کو ٹھیک کر کے پھر اس کی شادی کرے تاکہ اگلی بھی تھوڑا سکون کے ساتھ رہے، اور وہ بیچاری وہ تو گھبرا جائے گی کہ میں کیا کیا دیکھوں، اپنے ساس سسر کا موڈ دیکھوں کہ اپنے میاں کا موڈ دیکھوں، پھر وہ بیچاری کتنی اس کی ذات کہاں جاتی ہے؟ وہ تو پھر وہ بیچاری سمجھ لو وہ تو بالکل میری ذات ذرہ بے نشان وہی حساب ہو جاتا ہے بیچاری بچی کا۔ تو یہ ہے کہ لڑکوں کی سمجھداری، ان کی تربیت اور ان کا اخلاق اور ان کا جو ایک بیہیویئر ہے وہی دو خاندانوں کو خوش لے کے چل سکتا ہے۔ اور جیسے ایک بچی بیچاری اگر اپنے گھر کے دکھ درد سنا رہی ہے تو بینگ اے شوہر تحمل مزاجی سے سنے اور اس کو بہت پازیٹیو رکھے کہ دیکھو یہ 2 دن کی بات ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، میں نے سن لیا نا، مجھے پتا تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ جملہ لڑکی کے لیے بڑا فیوریبل ہوتا ہے، وہ خوش ہو جائے گی، اس کے بعد پھر وہ آگے پورے مہینے کے لیے ریچارج ہو جاتی ہے کہ مجھے پتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ اور اپنی ماں سے کبھی اس طرح سے سوال نہ کرے until unless کہ کوئی بہت بڑی بات نہ ہو جائے، اس میں پھر لڑکے کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ دونوں ماں کو اور بیوی کو آمنے سامنے کر کے بات نہ کرے، کیونکہ ماں کی ایک رسپیکٹ ہے۔ اور بات یہ ہے فلک کہ بیوی کو الگ سمجھائے، بالکل، اور ماں کی الگ، بیوی کے سامنے ماں کو بے عزت نہ کرے یا سوال نہ کرے کہ سوال آپ نے کیوں کیا، اور ماں کے سامنے بیوی کی بے عزتی ظاہر ہے اس بچی کی بھی ایک سیلف اس کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے، اس کی الگ بات سنے، ماں کی الگ سنے دونوں کی،
ہاں لیکن یہ نہیں کہ وہ کبھی اس کی ہمارے favor ہے، کبھی معاشرے اس کی favor۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ساس بہو میں لڑ رہی ہوتی ہے، لڑکا بیچ میں سے غائب ہوتا ہے تو میں کیا کروں، لڑتے رہو جبکہ اسی کا ہی مین رول ہے۔ ہم نے کہا اس میں نا اس کو بھی تھوڑا پکڑے ہاں تو تو بالکل ہی یعنی کہ کاکے پنے میں نہیں رہنا چاہیے، ہاں، سمجھداری میں آنا چاہیے۔ اکثر جب تو ماؤں نے کاکا ہی بنایا ہوتا ہے، ہاں کہ بہت چھوٹا ہے، شادی چھوٹا کر دی ہے، ہاں، نہیں نہیں نہیں، شادی کے جب قابل ہوا تو جب شادی کی ہے نا، ہاں اگر وہ سمجھدار نہیں ہے تو پھر اس کی نہیں شادی کرنی چاہیے، جب نہیں تک کہ کرنی وہ چاہیے۔ ان رشتوں کو سمجھ، یا تو آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا اب ہم اس طرف جا رہے ہیں، یہ رشتے ہیں، ہمیں ایسے لے کے چلنا ہے، اس کو ایسے لے کے چلنا ہے اور خوش اسلوبی کے ساتھ رہنا ہے، تو ہی پھر یہ معاملات اس اچھے کے چلتے ہیں۔ ہی کندھوں پہ سارا بوجھ ڈالیں، تم ہاں نے اپنی فیملی کو سنبھالنا ہے، تم نے اپنی سنبھالنا فیملی کو دیکھنا ہاں، ہے، اب تم ہی ذمہ دار ہو۔ اور بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ماں باپ سے نہ بدتمیزی کرے، نہ بیوی کا دل توڑے۔ اگر تو وہ ہاں ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہوگا تو وہ لازمی بیوی سے بھی کرے گا، کرے گا، بالکل اس لیے بالکل پہلے اس کو اپنے ساتھ اس کا جو رویہ نا اس کو ٹھیک کریں، ٹھیک کرے، پھر اس کی شادی کریں، پھر اس کی شادی کریں، تاکہ وہ آنے والی جو ہے وہ تنگ نہ ہو۔ نہ تنگ ہو۔ اور آگے جو رشتے اللہ نے بنانے ہیں نا، ان کی بھی تربیت نا بچوں کے دلوں میں ڈالنی چاہیے ماں ہاں باپ کو، کہ بالکل بیٹا ڈالنی آپ چاہیے۔ نے آگے شادی کی طرف جانا ہے تو شادی کر کے خالی یہ تو نہیں ہے نا کہ بس اب آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، نہیں، اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے، کس طرح اس کی عزت کرنی ہے، کس طرح اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہے، اور ہمیں بھی نہیں بھولنا۔ اچھا اپنے پیرنٹس میں اور بیوی بچوں میں بیلنس رکھنا نا یہ لڑکے کا کام ہے۔ بالکل، اور اس کی ہی سمجھداری ہے، یہ ہاں سمجھداری پھر بچوں کے دلوں میں پیرنٹس ہی ڈیولپ کرتے ہیں ہاں، ان کے شروع ارلی ایجز سے، ارلی ایج سے، کہ بیٹا ہم تمہارے ماں باپ ہیں، وہ بعد میں آئیں گی، ان کی اپنی ایک عزت ایک مقام ہے، لیکن جو ہم لوگوں نے تمہارے لیے جان ماری ہے، ہمیں ہمارے مقام سے کبھی گرانا نہیں ہے۔ نہ گرانا تو یہ باتیں کرنے میں اپنی اولاد سے کوئی شرم جھجک نہیں ہونی نہیں چاہیے، ہونی چاہیے۔ کھل کے ان معاملات پہ بات کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، زندگیوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات تھی، میں نے کہا ہم لوگ یہ باتیں ڈسکس کریں، خاص طبقاتی فرق بھی ہوتے ہیں جن میں جاہلانہ رویے ہوتے ہیں، مرد ہاتھ اٹھاتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر طرح کے معاملات اس دنیا میں وہ ہوتے ہیں، ایک الگ ایک طبقہ یہ کہ ہے یہ جس بھی، میں ایجوکیشن کی کمی ہے، اور بعض دفعہ ایجوکیٹڈ لوگوں میں بھی یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن ہوتی وہ ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ اکثریت میں نہیں ہے، کم ہے۔ اس لیے ہم نے اس ٹاپک کے اوپر بات ہی نہیں کی۔ ہاں لیکن ہم نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ظاہر ہے ہر جگہ ہر طرح کے یہ والے معاملات نہیں ہوتے کہ آپ سولوشنز کے ساتھ اور باتیں کر کے حل کر لیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ ٹاپک ویسے اس طرح کے ہے، اور یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ نا اس طرح کے نہیں ہیں۔ جہاں ایسے ہاتھ اٹھانے والے معاملات آتے ہیں نا، وہاں پہ پھر آپ کو دی اینڈ کرنا پڑتا ہے، کچھ ظاہر سٹیپس ہے لینے مطلب پڑتے ہیں، کچھ اتنی ہارڈ سٹیپس لینے پڑتے ان ہیں۔ باتوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا بالکل، کہ ہاں جب مطلب ہاتھ اٹھانے والا معاملات آ جاتا تو پھر یہ وہ چیزیں نہیں قابل بندہ، برداشت نہیں نہیں ہے، وہ بندہ نہیں اگنور اور کر سکتا کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ پھر ایک جسمانی اذیت تو ایک ہاں بہت بڑا المیہ ہے، ہاں، اور اللہ کا شکر ہمیں اور یہ ادا کرنا وہاں پہ چاہیے کہ یہ معاملات ابھی بہت مائنر ہیں کم ہے، اور الحمدللہ، اور دوسری بات ایک یہ ہے خاص کہ طبقے میں آپ کو ٹھیک ہے شادی بچانا سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن اپنی بچی کی جان سب سے زیادہ بالکل عزیز ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، ہاں جہاں آپ کو جان کی فکر پڑ جائے اور جہاں وہاں آپ پہ کو پھر آپ لوگ سینس کر دیں ہاں کہ یہ خطرات اب لاحق ہو رہے ہیں، کہ یہ لوگ اب ہاتھ تک اٹھا رہے ہیں اور ہاں جان بھی جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ تو پھر کوئی وہاں پہ کمپرومائز پھر نہیں۔ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہاں پہ ظاہر ہے جان سب سے قیمتی ہے، رشتے اللہ نے نصیبوں میں لکھے ہوں تو بعض دفعہ اور بھی اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے بھی صحیح واسطہ بات ڈال ہے، دیتا ہے، تو ایک بری بھی چیز ہوتی ہے، تو اس ایک بری چیز سے زندگی کو روکنا نہیں چاہیے، وہ ساری زندگی زندگی کا روگ چلتی، ہے۔ ہاں وہ رکنا نہیں چاہیے، آگے موو آن ضرور کرنا چاہیے، تو کیا پتا اللہ تعالیٰ نے آگے رستے آپ کے لیے کتنے خوبصورت لکھے ہیں۔ بعض آسانیاں دفعہ ہاں اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایک رشتہ ختم ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بس آگے کچھ نہیں ہے، نہیں، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کی طرف کہتے ہیں نا رجوع کر کے کوشش کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل بھی آپ کے اور لیے دوسری بات ایک یہ آزمائش سے کہ گزارنے کا اس کا پھل بھی لکھا ہوا ہاں ہے، اللہ کی جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا بہتر کرتا ہے، یہ ہم لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، ہوتا۔ بالکل بالکل، تو اللہ تعالیٰ سب بچوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اور ان کو بچیوں خوش کے رکھے، اور بچوں کے سب کے بالکل، نصیب اچھے اور کرے۔ ہمارا مقصد اصل میں اس اچھے ٹاپک سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے
کہ محبتیں بانٹنے سے زندگی آسان ہوتی ہے، آسانیاں بانٹے، آسانیاں بانٹیں، اور آسانیوں کے ساتھ اگر معاملات حل ہوتے ہیں تو یہ بہت پیاری بات ہے۔ بہت پیاری بات ہے۔ تو اور اگر ہماری بات سے کسی کو سمجھ آ جائے تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک ہماری خوش قسمتی کہتے ہیں نا کہ ایک اچھی بات تو آپ کسی راہ چلتے بندے سے بھی بات صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاری ہے، آپ کو کوئی بھی بندہ آپ کو اچھی بات سمجھا دیتا ہے، اور اچھی باتیں واقعی دل میں اترتی ہیں۔ دل میں اترتی ہیں۔ تو اسی گڈ نوٹس کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں اگلی اور ویڈیو تک زندگی کو جییں، جی بھر کے جییں جیے اور جینے دے، ہاں زندگی ایک موقع ہے، خود بھی خوش خوش جیے اور دوسروں کو بھی جینے دے۔ اور میں تو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں نا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی ایک دفعہ ملنی ہے، ہاں اس کو خود بھی خوش خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔ موت برحق ہے، وہ تو آنی ہے، لیکن یہ سوچنا کہ آنی اور اپنی زندگی آپ پہلے ہی ختم کر لیں، پہلے ہی اس کو نہیں، آپ اس کو جہنم جئیں، بنا یہ لو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور بہت خوش اسلوبی سے جئیں اور محبتیں بانٹتے ہوئے رہیں۔ ریٹرن کا آپ بالکل نہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو یہ میرے ساتھ اب آگے اچھا ہی اس کا کرے گا۔ جو ہے نا صلہ وہ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اور وہ آپ کو آپ ضرور اللہ پہ ملتا ہے، چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں بھی اس ملتا ہے، دنیا میں آخرت میں۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو اچھا آپ کو صلہ ملے گا، اور اگر برا کیا تو وہ بھی اسی دنیا میں اور پتہ چل ستارہ، جائے وہ گا۔ جو ایک آپ کے دماغ اور دل کا سکون ہے نا، یہی اس کا سب سے بڑا ریوارڈ ہے۔ ہاں، اچھائی میں یہی ہے سب سے اچھی کہ بات، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں نا، آپ کے اندر جو ایک سکون ہے نا، وہ بہت بڑی نعمت بہت ہے۔ بڑی نعمت ہم ہے۔ نے بہت بڑے گھروں میں بڑے بے سکون لوگ دیکھے ہیں، تو سکون ہونا ہی آپ کی زندگی میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی ہے، صحیح بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئے ٹاپک ٹاپک کے نئی ساتھ آئیں ویڈیو گے، کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے، تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ہمیں ضرور مشورے بھی دیں کہ کس ٹاپک پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ سکتے ہیں۔ تو تو آئندہ اسی طرح ایک چھوٹے سے کسی ٹاپک پہ پھر بات کریں گے۔ انشاءاللہ، اب تب تک کے تک کے لیے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔